الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے کی تو داڑھی چٹی مال غریب دا ایویں کھاویں جویں لگ دی ہائی ترکاری مٹھی. یار فریدہ پتہ ہوں ویل لگ سی جرے ویل آوسی موتے مٹی. رسول سب اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا لیکن ان سب سے ہے وہ مکے کا یتیم اچھا. رسولوں میں جو ہیں رسول عربی سب سے اعلیٰ صحیفوں میں بھی ہے کلام حکیم سب سے اعلیٰ. سب حضرات محبت ذوق نال
اونچی آواز نال نماز والا درود شریف پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروگرام بھائی شبیر احمد نے اپنی عادلیہ محترمہ دی یاد ایثار ثواب واسطے اور انہیں دے والد بزرگوار انہیں دی ایثار ثواب واسطے ای پروگرام کو ترتیب دیتے. اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے خالق لم یزل مرحومین دی مغفرت فرماویں، اللہ انہیں دے درجات کو بلند فرماویں. اللہ تبارک و تعالی میں کو تہا کو قرآن و سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرنا دی اللہ توفیق عطا فرماویں. چودواں سپارہ سورہ نحل. قرآن پاک دی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے. اندھے کنو سہارا گندیوں ہیں. تواڈے سامنے کچھ گالی عرض کرنا دی کوشش کریں دا. اللہ میں کو سمجھاون دی، اللہ تہا کو سمجھن دی، اللہ سمجھن سمجھاون تو بعد اللہ میں کو بھی تہا کو بھی اللہ سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا کو آمین میں. جیرا انسان دنیا دے وچ آئے وہ ایک جہاڑے ہی جہان کو چھوڑتے ویسے جیرے ویلے انسان ہوش سمجھیں دے مرد ہے یا عورت ہے، سن بلوغت کو پہنچ دے، اے آزاد نہیں بلکہ دین دے احکامات اور حقوق دے کڑے دے اندر بندہ جکڑیا ہو جائے. اے حقوق دے کڑے دے ویچے بندہ جکڑیا ہو جائے. جرے ویلے جوان تھے ہوش و حواس بھی عمر کو پہنچے، ادھے ادھے بہت سارے حقوق آگن. مثلا اللہ دا حق بندے دے ہوتے، بندے دا حق اللہ دی ذات دے ہوتے، خامن دا حق بیوی دے ہوتے، بیوی دا حق خامن دے ہوتے، بڑے دا حق چھوٹے دے ہوتے، چھوٹے دا حق بڑے دے ہوتے، امام دا حق مقتدیوں دے ہوتے، مقتدیوں دا حق امام دے ہوتے، بڑے بھرا دا حق چھوٹے دے ہوتے، چھوٹے بھراویں دا حق بڑے دے ہوتے. یعنی اے ہمسائے دا حق ہمسائے دے ہوتے. اے سارے حقوقات دی ایک لائن آتے کری ہے، حتیٰ کہ جانور بھی ہے نا، انہیں جانوریں دا بھی انسان دے ہوتے حق ہے، ہمسائے دا بھی حق ہے، ہر انسان دا ایک دوجہ دے ہوتے حقوق ہیں. تہی مسئلہ دے حوالے دے نال اج کچھ گالی تو آلے سامنے عرض کرنا چاہتا. پہلے نمبر دے ہوتے اللہ دا کی دا حق میاں اچھالا کی دا حق کیسا دے ہوتے اللہ دا حق. کیوں رب نے ساکو پیدا کیتے پودا سارے ہوتے کوئی حق ہے یا کہنا
اللہ نے تہاکو میں کو بڑھائے پیدا کیتے بیکار چیز دے وچوں اللہ نے اعلیٰ تے افضل انسان بڑھائے. انسان دی تعریف کرو تو پہلے اللہ نے 4 قسمہ پہلے چاہتے ہیں. رب العالمین نے پہلے 4 قسمہ چاہتے نا. والمالک کائنات نے فرمائے اے انسان میں رب نے تیکو کی میں بڑھائے. تا ساڑے ہوتے پہلے نمبر دے ہوتے حق اللہ دائے. فرما والتین پہلی قسم میں کو 3 دی قسم. والزیتون میں کو زیتون دی قسم. 3 کو کہیں بڑا ہے گال سمجھ میں تو کہیں نہیں ہمیں پہ علیہ دی عمدی بیدہ اچھا در ایک علاو میں در ایک ای تھی آو عنوان میں بندے ذمہ لاؤنا پہ فلانی گال فلانا عنوان بیان کرے تے ہونو سومم بکمن اومیون چوپ نہ کرو ای سامنے دیا وہ تے علاو ذریعے بل کوئی گال سمجھ آئے ای حرکت کرو. اللہ پہلی قسم چاہتی ہے وہ 3 میں کو قسم ہے کہ دی 3 دی. والزیتون میں کو قسم ہے زیتون دیا. وطور سینین میں کو قسم ہے طور سینا دیا. وہذا البلد الامین میں کو قسم ہے شہر دی. جیرے شہر دے وچ اللہ نے قرآن نازل فرمائے. اگو چوتھے نمبر دے ہوتے کیا فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان میں رب نے تیکو بڑا سونا بڑھائے. اللہ نے تیکو بہت سونا پیدا کیتے. اللہ نے تیکو حسین بڑھائے. تو جب اللہ نے آپ کو سونا بڑھائے اللہ نے آپ کو حسین بڑھائے ہر چیز کو اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمائے. تب الحق کے کیا سا عبادت کروں تقیدی کروں. عبادت سجدہ نظر نیاز منت منوتی کنے نہ دی اللہ دے نہ دی رب دے بغیر کہیں بے دی کہنا. صدقہ خیرات ہے کینے واسطے انہا نعم البدل کہیں عطا کرنے اللہ نے عطا کرنے ہی واسطے. جرا عمل تونے جو چھوٹا ہوئے اللہ دی رضا واسطے ہو سے تو اندھا عجر ہے اندھا ثواب ہے اندھا مقام ہے. اگر عمل بہو بڑا ہے لیکن رب دی رضا تے اخلاص تے تحصیل ہے نیت کہنی اندھا عجر ثواب کہنا نہیں. اللہ دا پہلے نمبر دے ہوتے اساڑے ہوتے اللہ دا حق کیا ہے کہ عبادت ساکینے کروں اللہ دے کروں. اللہ دے نالا سا کہیں غیر اللہ کو شریک نہ کروں. کیوں؟ ای واسطے کہ ساکو پیدا جائیں کیتے اپا ہوں اللہ دا شکر ادا کروں اپا ہوں رب العالمین کو سجدہ کروں ہوں رب دے بغیر کہیں بے کو سجدہ نہ کروں. جائے مالک کائنات نے فرمائے میں انسان تے کو پیدا کیتے خلق الانسان من نطفہ. اللہ نے آپ کو ایک نطفے دے بھی پیدا فرمایا. اللہ نے انسان کو ایک غلیظ نطفے دے بھی پیدا کرتے اعلیٰ انسان بڑھا دیتے. جب اللہ نے اتنا عظیم انسان بڑھا دیتے والا سا عبادت بھی ہوں خدا دی کروں رب دے بغیر کہیں بے دی عبادت نہ کروں. اے ساڑے ہوتے اللہ دا حق ہے تے جرے ویلے اسا عبادت خدا دی کروں بل ساڑا حق خدا دے ہوتے کیا ہے. یہ مختصر گالی سمجھنا پیا جرے ویلے اسا عبادت خدا دی کرے سو بل ساڑا حق خدا دے ہوتے کیا ہے بل ساڑا حق خدا دے ہوتے ہے کہ جرے ویلے اسا غیر اللہ دے نال اللہ کو شریک کہن سے کیتا
نظر نیاز منت منوتی عبادت ریاضت سارا کچھ صدقہ خیرات اللہ دی رضا واسطے کیتے سے والحق کے بندے دا رب دے ہوتے کہ اللہ بھی اپنے بندے کو معاف کر دے اللہ بھی اپنے بندے کو معاف کر دے تو بندے کو اللہ جنت نصیب فرما دے کہ ہوں رب العالمین نے اعلان کیتے کل قیامت والے جہالے جرے ویلے اللہ تبارک و تعالی جنتے کو جنت دے اندر بھیج دے سیا اللہ جہنم کو جہنم دے اندر بھیج دے سیا فرمایا رب العالمین تے نبی فرمائے اللہ تبارک و تعالی ایک جنت دے وچوں گراؤ کڑے سی آخری گراؤ ہو سیا جائیں گراؤ کو اللہ جہنم دے وچوں کڑتے جنت دے اندر داخل کرے سے اے بھی انسان ہو سیا کمی کتا کتاہی کرن دی وجہ کنو ابتدا دے اندر جہنم دے وچ گئے میرے اللہ دے رحم و کرم دے معاملے جلال اللہ نے انہیں کو کر دیا اللہ انہیں کو جنت دے وچ بھیج دیتے سے حدیث پاک دے وچ ہم دے اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو اللہ اپنی رحمت دے صدقے فرمایا نہ جنت وچ بھیجے سے نہ اللہ نہ کو جہنم دے اندر بھیجے سے اللہ تبارک و تعالی کو منہ کرتے جہنم والے پاس اللہ سے کھڑا نہیں سی پاس صرف وہ جہنم کو رہدا کھڑا ہو سے رہدا کھڑا ہو سے آخر جہنم کو عذاب کو دے دے ایک کو اگرچہ کوئی تکلیف کہنی تانگ تھی ویسے اللہ میرے اتنا مہربانی کر چاہ میں تیری رحمت دا امیدوار بارتے درخواست کریں دا صرف میرے جہنم کیوں میرے چہرے کو پھیر چاہ اس سامنے میں لوگیں دی چیخ و پکار جہنم دے اندر جلڑا جہنم دی تکلیف اللہ ہی دے کنو دیکھتے اللہ میں پریشان تے اداسا میرا ربا میرے چہرے کو تو روجے پاسے پھیر اللہ سی فرمے سے میرا بانا تو والا بھائی دعا مانگ سے جنہیں میں تیرے چہرے کو جہنم کنو پھیر تے روجے پاسے کر دے تو والا بھائی آرزو کرے سے وہ بندہ سے اللہ سوئیاں میں بھائی کہنا کرے اللہ سی فرمے دن فرشتو ای میرے بانے دے روح کو جہنم کنو پھیر دے جنت علیہ پاسے کار کھڑا ہوں جلے والے بندے دا روح جنت علیہ پاسے دیا کھڑا ہو سے جنت کو دیکھتے کہ سامنے جنت دے محلات نعمتہ مزے انار پھل فروٹ سارا چیزاں اللہ دا نعمتہ ایدہ کھڑا ہو سے دے دل دے اندر آسے اللہ سے کو درخواست کر اللہ سے اس میں کو اندر دا ونجانے بھلا اللہ دی بارگاہ دے گا کہ اللہ سیاں مہربانی کر میں کو جنت دے دروازے تک کب پہنچا دے اللہ دی فرماتے ہیں میرا بانا پہلے آکی جہنم کو موڑ میں تے کوڈو موڑ تے جنت والے پاسے کر کرا تایا کہ بھائی دعا تے درخواست کہنا کرے سا ہون ولا درخواست کریں دی اللہ سیاں جنت دے دروازے تے کھڑا دے اگو تے ولا بھائی درخواست کرے سا بندہ سے اللہ سیاں بھائی کہنا کرے حدیث پاک دے وچ ہم اللہ سے یوں بندے کو جنت دے دروازے دے اوتے کھڑا دے اور بندہ نعمت دے جہی دے اوتے گیا کھڑا ہوئے تے نعمتوں کو ملے نا مزہ نہ آیا نا کھڑ کھڑ تے ولاک سے سچے سے یار اللہ نال وعدہ تک کیتے ملا سے یار تے بھائی چیز نوسا کہیا کہنا ولا اللہ دی بارگاہ دے درخواست کرے سے اللہ مہربانی فرما ہوں میں بند نہیں بن جانے تو رحیم کریم ذات ہی اور میں کو جنت کے اندر ہی بن جانے حدیث پاک دے وچ ہم دے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اے بندہ جڑے ویلے صدا کرے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت کے اندر ہی بن جانے تب بندے دا حق اللہ کہنا مرے سے جڑے ویلے بندہ عبادت خدا دی کرے دا کھڑے تو والا اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت دے اندر داخل کرے سے والفرمایا اللہ تو بعد بندے دے اوتے حق اولاد دا پیو ماں دے اوتے حق پیو ماں دا اولاد دے اوتے حق اللہ رب العالمین نے قرآن دے وچ فرمائے
وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے میں اللہ دے حق تو بعد میری ایک مخلوق دے اندر انسانے دے وچوں فرمایا پیو ماں دا اللہ دے بندے دے اتے اولاد دے اتے بہت بڑا حق کیا. اللہ دے نبی فرمایا اپنے اماں تے ابے دی فرما برداری کرو. جڑے ویلے تو بڑھڑا جڑے ویلے تیرا بچپن تیرا ابا تیرے واسطے سارا پریشانہ جھیل دے تیری خدمت کریں دا خود بک پیاس برداشت کریں دا لیکن تیری پریشانی کو برداشت کیا کریں دا. تیرا بچپن تیرا ابا تیری بیماری دے عالم دے اندر تیرا دوا تے علاج کریں دا. جڑے ویلے تو جوان تھی گئی تیرے ابے نے تیری شادی دا انتظام کیتے آخرت دے تیرے مراحل دی فکر کیتی ہے. آج تو جڑے ویلے جوان تھی گئی تو اپنے ابے دی فرما برداری کر. اللہ فرمائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اپنے ابے دے سامنے تے ہوں دے ناراضگی دے جملے بھی استعمال نہ کر. اپنے ہوں وقت کو دیکھ جڑے ویلے سردی دا موسم ہوندا تیرے سردی دے عالم دے اندر تیرا بچپن اماں تیری تے تو اپنے بسترے دے اوتے نال سما پندی آئی تو پیشاب کر دے دانے تیری اماں تیرے کنو کراہت کہنا کریں دی آئی اماں خود ٹھٹی جا دے ہوتے آپ سموے دی آئی لیکن اس خوشک جا دے ہوتے تے کو سمیں دی آئی تیرا بچپن تیری اماں تے کو پیشاب پخانے دے تقاضے کو پورا کرنے واسطے اپنے پیرے دے ہوتے بلا دے دی آئی. اگر تیری قضائے حاجت دے وقت تیرا پخانا تیری اماں دے قدمے کو لگ بنجے پیرے کو لگ بنجے تیری ماں دے کنو کراہت کرتے تے کو پرے سٹے دی کہنا ہے تیرا ابا تو بیمار تھی ویا مزدوری کرتے تے تغاری چاہتے کماتے آپ بک برداشت کریں دا لیکن اولاد کو ایک بکھا دیکھتے برداشت کہنا کریں دا. اللہ فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما. ہونو جرے ویلے تیرا ابا بڑھے پہ کو پہنچ چکے ہونو دا بچپن والے حالت تھی گئی ہے جی میں تو بچپن دے اندر آویں سارا کو تیرا پیو تے ماں برداشت کریں دا. باپ پیو برداشت کریں دے گا نہیں کریں دا. ہون جرے ویلے اماں بڑھڑی تھی گئی ہے ابا بڑھڑا تھی گئے انہیں دی حالت انہیں تھی گئی ہے جی میں بال دی ہوں دیئے دی میں کین دی ہوں دیئے بال دی ہوں دیئے. ان اماں دے بولے گالی دے ہوتے غم نہ کر ابے دے غصے کرنے دے ہوتے غصے کو برداشت کرنے والی قوت ان دے اندر ختم دے گئی. فرمایا ان دے غصے کرنے دے ہوتے والنراز نہ تھی صبر اختیار کر. فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. انہیں کچھ جھنک نہ ماں تے پیو کو جھنک بھی نہ انہیں جے سامنے عاجزی دے کندھے جھکا دے. ابے دی رضا دے وچ اللہ نے تیری کامیابی رکھی ہے. اج تو جوان تھی وہاں تو بعد یارے دی گال مننے اپنے دوستے دی گال مننے ابے دی گال کو نہ مننے ادھار قرضائی. آج پیو ماں کو تکلیف پہنچے سے قرضہ آئی کل تیری اولاد بات تیری بیزتی تے پریشان تے اگر پیو ماں دی فرما برداری کرے سے تیری اولاد تیری فرما برداری کرے سے. اگر پیو ماں دی نافرمانی کرے سے کل تیری اولاد تیری نافرمان برسے. ہی واسطے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ابے دے نال آجزی دے کندھے جھکارے عزت نال گفتگو کر.
پیو ماں دے حقوق بڑا لمبا مسئلہ ہے. والدین دی خدمت آدمی جتنا کرے اتنا تھوڑی ہے. حدیث پاک دے وچ آندے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے ماں پیو دے قدمے دے تلے جنت رکھی ہے. ایک صحابی ہے جڑے ویلے حضور پاک سنیے ماں دے قدمے دے تلے کو ہاتھ مرے دا ہاتھ مرے دا بیٹے تے چمدا تے پوسے بیٹھا رہے دے. نبی سونا ڈٹھے میں کیا بیٹھا کر دی سونا تسا جو فرما ماں دے قدمے دے تلے جنت وہ گلے نہ بیٹھا فرمال خدمت ماں دی خدمت کران دے جنت. اج پیو ماں سڈے دا ہی دے اولاد ویندی وے پاسے جڑی اولاد پیو ماں دی نا فرمان ہے وہ اولاد کدھی کامیاب کرنی. پیو ماں دی دعا اللہ اولاد دے حق دے اندر اللہ رد کرے گا کرنی. جڑے اولاد پیو ماں دی فرما برداری کرے سے فرمایا پیو ماں دے دل دے وچونے واسطے دعا نکل سے جڑی دعا نکل سے اللہ دے عرش دے اوتے ویسے اللہ ان دی دعا کو ضرور اللہ سمر لا دے سے پر لا دے سے وہ دعا قبول تھی. تے اولاد دے حق پیو ماں دے اوتے بھی ہے میاں. یہ حقوق دا مسئلہ لمبا ہے میں مختصری میں گالی سمجھے دا میاں. اولاد دے حق پیو ماں دے اوتے پہلا حق کیا ہے جڑے ویلے بچی یا بچہ پیدا تھی میں اندر نا چنگا رکھو. کیا کروں گا نا چنگا رکھو. اے حق کہ تسا اپنی اولاد دا نا سونا رکھو. جڑے نا اللہ کو دے رسول کو پسند آویں اوے نا رکھو جڑے ناویں دے وچ اللہ برکت پاشے. دوجے نمبر دے اوتے وہ سنبھالن دے اوتے انہوں دی تعلیم تربیت دی فکر کرو. حتیٰ کہ مختصر گال عرض کرا جڑے ویلے جواب تھی گن اچھی جا دے تو انہیں دا رشتہ تلاش کرو. چاہے دیئے بھامے پتر ہے انہی فکر کرو. اللہ دے نبی فرمائے جب تک میری امت ترائے کم میں دے بیچے تمام کرے سے وقت تک یہ امت دے ہوتے عذاب کا نام سے. فرمائے ترائے کم میں دے اندر دیر نہ کرا ہے. پہلا فرمائے جب اذان تھی وجہ نماز دے دیر نہ کرائے ورنہ شیطان سستی پواتے تو آپ اتال چھوڑے سے چکا باسو نماز. دوجہ نمبر دے ہوتے فرمایا جرے ویلے تیری اولاد جوان تھی وجہ تھی تے بھامے پتر انہیں دے اچھی جا دے ہوتے تلاش کرتے فکر کرتے وقت دے ہوتے رشتہ کرتے. اسا مسلمانی معاملے دے وچ سستی کریں دے ہیں. دھی جوان تھی وے پتر جوان تھی وے اے ذمہ داری ہے والدین دے اوتے یہ کم کو جلدی سمیٹو اے کم حق ادا کرو. فرمایا تریجہ حق ہے اللہ دے نبی فرمائے دیر نہ کرا ہے جرے ویلے تواڈا کوئی رشتہ دار دنیا تو رخصت تھی ونجے اودے تجہیز و تکفین تے نماز جنازہ دے دیر نہ کرو. بندے دی کثرت دی خاطر دیر نہ کرو بلکہ امانت جلدی قبر دے حوالے. اولاد دا حق پیو ماں دے اوتے پہلا کیا ہے نا چنگا رکھے تعلیم و تربیت دا انتظام کرے. نمبر ترائے اندہ جوان تھی وہ تو بعد شادی تے رشتے دی فکر کرے. میاں حقوق دا مسئلہ ہمسائے دا اوتے حق ہے. ہمسائے دا اوتے حق ہے. مجھے تک حقوق دے مسئلے بیان کرتا بندے چلے سڑک دیکھنا کیا نازنہ بندے مولیوں کی گال شروع کی بیٹے. حقوق دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یاد رکھو قرآن مقدس دے اندر اچھا کو سمال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء دے مکمل اللہ نے مستقل اللہ نے وراثت دے مسئلے بیان کرے. اللہ نے نماز دا حکم نہیں دے لیکن مستقل کئی رکوع دے اندر اللہ نے مستقل کٹھا مسئلہ بیان نہیں کیا. نماز دا حکم اللہ نے دیتے لیکن طریقہ مصطفیٰ نے دسائے. اللہ نے روزے دا حکم دیتے طریقہ مصطفیٰ نے دسائے. اللہ نے زکاة دا حکم دیتے طریقہ مصطفیٰ نے دسائے. اللہ تبارک و تعالی نے حج دا حکم کیتے طریقہ مصطفیٰ نے دسائے. لیکن فرمایا وراثت دا مسئلہ حقوق دا مسئلہ ایسا اہم مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود دی تفسیر قرآن دے وچ بیان فرمائی. یوصیکم اللہ فی اولادکم
للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے رکوع دے اندر کٹھا مسئلہ میراث دا بیان فرمائے کہ پتر دے دو حصے نے دیدہ ایک حصہ ہے. اللہ نے اولاد دیتی ہے کہنی دیتی ہے ساری تفصیل اللہ نے بیان کر دیتی ہے. اگر ابا بعد دے وچ فوت تھے اب اولاد پہلے فوت تھی گئی ہے ابے دا بھی اللہ نے جائیداد دے وچ حق رکھ چھوڑے. یہ سارے وراثت دے مسئلے اللہ نے پورے قرآن دے رکوع دے اندر اللہ نے اہم مسئلہ سمجھا دیتے. یہ واسطے حقوق العباد دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کل قیامت والے جاڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ میاں بیوی دا آپس دے اندر حقوق دا مسئلہ سامنے ہمسائے تے ہمسائے حق دا مسئلہ سامنے ہم سے. اللہ دے نبی فرمائے میرے کنے جربیل جبرائیل علیہ السلام ہمسائے دے حقات رسے دے رہ گئے ولا تاکید کرے دے رہ گئے کہ ہمسائے دائے حق کے ہمسائے دائے حق کے. اللہ دے نبی فرمایا میں کو خطرہ لائے تھی گیا کہ کدیں اللہ ہمسائے دا وراثت دے وچ حصہ نہ متعین کرے. اللہ صحیح جائیداد تے زمین تے وراثت دے حق دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہوں دا حصہ نہ رکھتا کہ جنہیں اولاد بارے سے ہمسایہ بھی نے کیا ہے یعنی اتنا حقوق اللہ نے دسا ہے. اچھا ہمسایہ سارے کو نتانگ اسا اپنے ہمسایہ کو تانگ کی دکھڑوں اسا وہ کو نتانگے سے اسا وہ سارے کو نتانگ. ہمسایہ دا بڑا حق ہے. آقا امام الانبیاء نے فرمایا جرا بندہ کئی دا حق ماری کھڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ جرویل حاضر تھی سیا جیری چیز بھی ہوں دی کھادی کھڑے چھکی کھڑے غصب کیتی کھڑے قبضہ کیتی کھڑے. کل قیامت والے جارے زمین دے حصے کو اللہ ستے زمینے کو چاہتے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو آگ سے نا ایک گنڈی پاتے ہی ظالم دے سر دے ہوتے رکھو. صحابہ نے سوال کی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون بندہ جو کہیں دے ایک مرلہ بنائی کھڑے بندہ تے ہی ہو جرہا تے مرلہ کتنا بنا ہے کیوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دے جسم کوئی میں بدھا چھوڑے سے اللہ ان دے جسم کوئی میں مسلمانوں اے بڑا اہم مسئلہ ہے میں خوصے ساڑی اولاد سیر سارا کٹی سے اگر ایسا کہیں دہا کہ مار کرسوں اولاد ساڑی کھم سے حرام کھم سے جنہیں لوگ اپنی اولاد کو بے دمال غصب کرتے حرام کھمیں دیں دنیا دے اندر دیکھن دے یہاں گال ہے یہ میرے تک چھوٹی زندگی ہے میں کنو بڑے بڑے حضرات بیٹھے تھے تجربہ ہی میں سامنے اولاد پوہا جنہی بے جی مغصوبہ زمین دے وچوں کھمتی کھڑی اولاد پیو بادی فرما بردار گئے سن دے کھڑوں لے دے کھڑوں اور زندگی دے اندر پیو مادہ پیسنا کھڑے کھڑے خواہی اولاد کو حرام جرے لگی اولاد کو حرام کھوے سے اے اولاد تیری فرما بردار کہنا پڑے کھات جگڑی حرام فرما بردار کی میں بڑھے اطاعت تیری کی میں کرے یہ تو ساری زندگی تے کو پریشان کرتے رکھے ادا گیا تھا مسلمان اولاد کو خواہد نہ سود بھی پرواہ کرے دونوں حلال حرام بھی کرے ادو بس جتو آوے مال آوے بس حلال دا آوے تے ماوے حرام دا آوے بس آوے صحیح اس سے ڈٹا کے سود حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا نہ جائز ہے ادھر طریقہ کیا ہے اللہ نے ادھر در برکت رکھی ہے یا کیا نہیں رکھی اسادو بس آوے صحیح یاد رکھو برکت کہنے میں پیسے جرا بندہ سود دے ہوتے قروبار کریں دے یقیناً سامنے نگاہ دے اندر 1,25,000 20,000 30,000 10,000 گندہ پہ انہی نگاہ دے وچ 10,000 30,000 ود کے میرے رب دی نگاہ دے وچ کھوٹ کے نگاہ میری سچی تواری سچی اللہ دی اچھالا یہ کی دی سچی ہے میاں حق دے مسائل بیان کرنا علماء دا حق کے اگر یہ بندہ نہ رسے سے کل قیامت والے جاڑے مولوی گناہگار تے مجرم کیا کرے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اچھا کو سبحان اللہ قرآن چنگا لگ دے ہوا پھر سبحان اللہ اب تقریری ہو جائے ہیں سبحان اللہ لکھائی نہیں غرید ہے مجھے کوڑی اللہ فرمائے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ جرا سود دے اتے تسا پیسہ دے دے بے اب تسا اپنی ضرورت واسطے سود دے اتے پیسہ چین دے بے اب یہ مجبوری دے اندر جرا چاہتے وے برکت کہنا پوسے ایسا مجبوریاں بھی ختم کہنا تھی سنب فرمایا جرا سود دے اتے تسا پیسہ دیتے وے توانی نگاہ دے اندر اے پیسہ بتے اللہ فرمائے فلا یربو عند اللہ میں اللہ دی نگاہ دے اندر اے پیسہ ودھا کہنیا اللہ دی نگاہ دے وچ پیسہ ودھا علیہ دے دیوے پہ اچھا لاؤ ودھا کہنی اللہ سیاں کیرا پیسہ ودھا اللہ فرمائے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ جرا تسا اپنے مال دی زکاة ادا کیتے وے صدقہ خیرات دیتے وے کتائی 50 100 1000 تسا صدقہ کیتے وے خرچ کیتے وے توڑی نگاہ دے وچوں اے پیسہ کھٹ گیا کم تھی گئے میرے اللہ دی نگاہ دے وچ پیسہ ود گیا فرمائے میں رب کی نگاہ دے وچ پیسہ کیا تھی گے بد گئے سود آلا کھوٹ گئے انہی مثالی میں سمجھو کوئی بندہ ہوئے نا موٹا تازہ بیمار ہوئے تو ان کو سو جا بنے دیکھن دے اعتبار نہ بندہ کیا دیا بے میاں موٹا دیا بے نا دیکھن اللہ کیا دے اب کیا دوں صحت مند کی گئے یا سو جا آگے ٹائم نیڑے کیا دے سے میاں اب دو ٹائم نیڑے سو جائی پئی ہے دیکھن دے اعتبار نہ موٹا تھی آبے میاں سود دی مثالی میں تیری میری نگاہ دے وچ دیکھن دے اعتبار دے نال لگ تو 20-30,000 گندہ پئی اے ودھ گئے خدا دی نگاہ دے وچ پھٹ گئی اور یاد رکھو اللہ نے حرمت دے جتنا مسائل رکھے سب کنوں بڑا سخت حکم اے ہی سود دے بارے کیا اللہ نے کہیں بے مسئلے دے بارے نہیں آکھا کہ جرا بندہ اے کام کرے اے گناہ کرے میرے نال اعلان جنگ کریں دے فرمایا جرا بندہ سود دا کام کریں دے میں اللہ دے نال اعلان جنگ کی کرے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ دا قرآن ہے میاں وہ کیا کی کرے اللہ تے ان دے رسول دے نال اعلان جنگ کی کھڑے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا سود دا کم اختیار نہ کرو اللہ نے آپ کو کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو آئے ایمان والو اللہ نے آپ کو ایماندار دا لقب عطا کی یہ آپا کو اللہ نے لقب دیتے کوئی ملک ہے کوئی چودھری ہے کوئی خان ہے کوئی وڈیرہ ہے کوئی کیا ہے کوئی شیخ ہے کوئی مولوی ہے کوئی خطیب ہے جرا رب نے لقب دیتے وہ ایمان والے اے ایمان والو ایمان بہت بڑی عظیم نعمت دولت ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں دیں میں رات دا ٹائم میں اپنے حجرے دے اندر کپڑے بیٹھی سیندی ہاں سوئی دے نال
میرے کپڑے جڑے ویلے میں سیندی بیٹھی آ میرے ہاتھ وچوں سوئی ڈھائے گئی ہے حتیٰ کہ جڑا چراغ بلدا پہ ڈبا بلدا پہ اے چراغ فرمایا تیل ختم تھی وہاں دی وجہ کنو یا ہوا دے جھونکے آواں دی وجہ کنو اے ڈبا پوچھ گئے ادارہ تھی گئے میں زمین دے اوتے ہاتھ مارتے اے چراغ نہیں جلیا میں زمین دے اوتے ہاتھ مارتے اپنی گم شدہ سوئی تلاش بیٹھی کرے دیا حتیٰ کہ میری سوئی میں کو ملی کہنی اتنا دیر دے وچ سونا نبی آمنہ دا لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا نبی تشریف کے نائے جرویل امام الانبیاء تشریف کے نائن امام الانبیاء نے فرمائے عائشہ کیا بیٹے کرے دے وے اب حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آقا میرے کپڑے سیمن والی سوئی تھائے گئی ہے وہ سوئی تلاش بیٹھی کریں دیا اب عائشہ صدیقہ فرمائے دینا آمنہ دلال یا گال سوتے نبی مسکرا پہ مسکرا پہ جنہی ویلے نبی سی مسکرا پوینہا والادھارہ ختم تھی میں نا سبحان اللہ ہوتا آگو سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ فرمائے دے نبی جنہی ویلے مسکرا پہ میرا حجرہ سارے دے سارا منور تے روشن تھی اتنا منور تے روشن تھی گئے حتیٰ کہ میری گم شدہ سوئی میں گناہ تیری سوئی گم تھی گئی ہے میں سوئی لب پائیے مہران تھی تیا کہ آقا اچھا تو آنے چہرے دن جو مسکرات نور دا لاٹا جاری تھی آکھڑے نا حتیٰ کہ میری گم شدہ سوئی تو آنے نور تے چمکاں دی وجہ کنو میری گم شدہ سوئی میں کو لب پائیے اللہ دے نبی فرمایا توجہ کرو امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ کل قیامت والے جانے میں نبی جرولے مسکرا پوسا میری امت کی گم شدہ فرمایا میری امت کو گم شدہ جنت تا رستہ لب پوسے کل قیامت والے جالے جرے والے مسکرا پوسا میری گناہگار امت کو جنت دا گم شدہ رستہ لب پوسے امام سے شاعرہ دینا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر گناہگارو نہ گھبراؤ سیاکارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے یہ صدا ہے محمد کی مسلمانوں کو جنت کے دروازے پر کھڑے دربان روکیں گے گناہگار امت جنت در اندر داخلے واسطے ونجڑ پوسی گناہگار کو جنت کے اندر جرے مقرر فرشتے نو روک گن سے کیا کرے سے روک گن سے پہلے اعمال ہے حساب کتابیں زندگی یہ سارا کچھ کی دے دے آواز کیا ہم سے سبحان اللہ سبحان اللہ حکم کیا تھی سی حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی یا ایوہ الذین آمنوا کہ ایمان دی برکتوں سے حضور سے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ کل قیامت کے لو جاڑے ایسے لوگ ہو سن جنہیں کو میں محمد دے چہرے در دیدار نصیب کیا نہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہو سن جنہیں کو ہی عالم دے ویچ ہی جہاڑے میرا دیدار تے قرب نصیب کا نہ تھی سے اللہ دے نبی فرمایا عائشہ وہ لوگ ہو سے نا جنہیں نے میں محمد دا کلمہ کہنا پڑا جنہیں نے میرا کلمہ کہنا پڑا ہو سے فرمایا وہ لوگ ہو سے انہیں کو میرا دیدار بھی نصیب کہنا تھی سے اللہ نے سر نبی کو حسن و جمال بے انتہا عطا فرمائے نبی دے حسن و جمال چاپنا سبحان اللہ ایک صحابی ہے رات دا ٹائم ہے ایک نگاہ حضور سے دے چہرے دے سٹیں دے آتے بئی نگاہ چادر دے سٹیں دے محاسبہ کھڑا کرے دے چاندر سونا ہے یا نبی سونا ہے سبحان اللہ چاندر سونا ہے
یا آمنہ دلال سونا ہے سوچ بچار کرن تو بعد بے ساختہ پکار دے شاعرہ دے بندہ یہ فیصلہ کرتے آدھے کملی والے کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بے انصافی ہے ارے چاند کے چہرے میں تو چھایا ہے میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے چادر کنو بھی زیادہ چہرہ سونا کی دے آمنہ دے لال سر نبی دا چہرہ چادر کنو بھی زیادہ سونا ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ فرمائیں دیا نا لوگو کائنات والو جنہیں عورتیں نے میرے یوسف دے حسن کو نٹھا انہیں عورتیں نے اپنا انگلہ کٹوا چھوڑا آدھے سیبان آدھے چھوڑیاں نگاہ یوسف دے اتے پین چھوڑیاں چلائے نہیں ہاتھ کٹی جن پتہ ہی کرنے لگا حیران کیا گیا فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ حضرت یوسف دے حسن و جمال کو عورتہ دیکھتے حیران رہ گئے اتنا سونا اتنا حسین فرمایا جنہیں عورتیں نے یوسف دے حسن کو نٹھا انہیں نے انگلی کٹوایا جنہیں نے میرے محمد دے حسن کو نٹھا انہیں جوانے نے گردنہ کٹوایا جنہیں نے آمنہ جلال فرمائے کہیں میدان دے اندر اللہ دے نبی نے دعوت دیتی ہے آؤ میاں جہاد کرن دی ضرورت ہے صحابہ کرام بغیر نبی دے پوچھن دے بغیر کہیں سوچن دے نبی دے اعلان کرن دے ہوتے اللہ دے نبی فرمایا نبی دے اعلان کرن دے ہوتے صحابہ کرام توڑتے بے دے پن اولاد کو چھوڑی بے دینا سارا کچھ قربان ہے محمد دے حکم دے ہوتے نبی آخر زمان دے حکم دے ہوتے سارا کچھ قربان کی تھی ودن فرمایا سارا کچھ قربان ہے نبی دے نا دے ہوتے کہ ساری جان بھی دیئے بنجے پر محمد دا دین زندہ حضور دا دین زندہ ایک مختصر مثال عرض کرا ایک صحابی ہے دنیا تو رخصت انہی اولاد ایک پتر 8 سال کتنے دا 8 سال فرمایا کہ بیوی فوت تھی گئی یہ تھی کہنی اممہ ابا بھی فوت تھی گئے ان صحابی دا وہ ایک پتر یعنی ڈاڑی ڈاڑا اونچوا لگا ہے 8 سال عمرے اللہ دے نبی اعلان کی تیس کے جہاد دے ہوتے جی ابو البشیر دا ناہا پتر کو آکس بلا پترا تو ہی تھا ہی رائے نبی دا اعلان تھی گئے ماللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے بننا چاہنا پتر رومن لگے ابا میں کو کی دے سہارے دے چھوڑی جی میں 8 سال دا ہاں چھوٹا ہاں اممہ بھی کہنی دادا دادی بھی کہنی میں کو کی دے سہارے دے چھوڑی لہذا میں تو کوئی بھی مجھے حتیٰ کی روایت دے چمدے رات تھائیے ابو البشیر بال نے ابے دے کٹھے جرے ویلے سوتے نا رات دے ٹائم اپنا کمیز دا دامن اتے اپنے پتر دے کمیز دے ابے دے کمیز دے دامن کو رلا تے گنڈ دے تے سوپنے مدہ میرا پیو بنجے پیا پتر کو جرے ویلے نند رہیے اے ہن عاشق رسول جرے ویلے نند رہیے ابو البشیر نے کینچی دے نال اپنے کمیز کو کٹے چاہ کہ منا میرا پتر اٹھی پوے کٹتے کو نیندر پئیے خود تیر تلوار چاہتے حضور دے اعلان سان دے ہوتے خود سفر کرتے گیا حتیٰ کہ جرے ویلے میدان دے اندر گئے لڑے شہید تھی ایو بال ہے جرے ویلے کافر میدان جہاد کنو واپس اپنے پہ رسول دے اندر کھڑتے ایو بال ابو البشیر روندہ کھڑے جرے قافلے دے ویچو قافلہ آمدے انہیں کنو پوچھ دے میاں میرا ابا کی تھا ہے صحابہ کرام نے ہمبال کو دیکھتے جواب نہ دیتا نہ دسونے کہ تیرا ابا فوت تھی گئے کیوں ایمال ایک معصوم ہے روندہ کھڑے اسائی کو آکھوں تیرا ابا شہید تھی گئے مزید رو سے آکھنے پچھلے قافلے دا پتہ کر
لشکر ترائے قافلے دے حصے دے اندر تقسیمہ، ایک قافلہ گزر گئے، بے قافلے دے انتظار کھڑا کریں دے۔ دوجا جڑے والے قافلہ آئے بلاہوں کو پوچھنا کریں دے، میاں میرا ابا ابو البشیر کتھا ہے؟ اون قافلے دے وچ بھی جواب ملے، تیرا ابا کہنی پیچھو محمد دا قافلہ آمدہ پہ ہنے کو پوچھی۔ لہذا جڑے والے اوبا قافلہ آئے، تریجا قافلہ آمنہ دے لگتے جگر حضرت محمد الرسول اللہ خود ہوں قافلے دے وچ موجود، بال رودا کھڑے، 8 سال دی عمر ہے، بال رودا کھڑے، ابے کو پکریندہ کھڑے۔ او مسلمانوں، اپنی اولاد کو حرام نہ کھواو، حلال کھواو۔ اے ابا نبی دے آنکھاں دے اُتے اولاد کو چھوڑی گئے، خدا دے سارے دے اُتے چھوڑی گئے، لہذا جرولے بال روندہ کھڑے۔ نبی آخر الزمان ہی بال کو پکتے واپس مسجد نبوی دے اندر آئیں، بال روتے آدھے صحیح ہے میرا ابا کیتا ہے، سامنے اٹھی کھڑے آدھے سونا میرا ابا کیتا ہے۔ حضور صحیح اپنا رخ دوجے پاسے پھیر کی دینے والوجے پاس اٹھی دے، بال روتے آدھے سونا میرا ابا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے ولی پاس رخ پھیر کی دے، اے بال ولا اٹھی تے روتے آدھے سونا میرا ابا کیتا ہے۔ آپ نے ولا تری چوتے پاسوں رخ جرے ویلے پھیر کی دے کہ میں بال کو کیا جواب دے وا، چھوٹا معصوم بالے حسین جمیلے 8 سال دی عمرے، ابا شہید تھی گئے، میں کو کیا تسلی تے کیا جواب دے وا۔ جرے ویلے چوتے پاسوں اے بال روتے سامنے آئے، آقا میرا ابا کی تائم اللہ دے نبی رو پینا، آپ دی اکی دے بھی چونجو جاری تھی گئے نا، حتیٰ آگے آپ دی داڑھی مبارک تر تھی گئی ہے، آپ دی رخسارے دے اتے روما تیر ہاسو دزارو قطارے نا روتے فرمائنے، او میرا پترا اما ترزان تابو کا امو کی عائشہ، او میرا پترا اج کنو بعد میں محمد تیرا پا عائشہ تیری مائے، میرا پترا اج کنو بعد میں محمد تیرا ابا ہاں عائشہ تیری مائے۔ کیا تو ہی گال دے اتے راضی کہنے تیرا ابا تے شہید تھی کہ میں تیرا ابا، میری گھر والی عائشہ تیری ماں ہے۔ ہی واسطے اللہ نے نبی فرمائے میاں سارے کو چنگا گھر ہوئے بھی، سارے کو چنگا ویڑا اوہ چنگا گھرے جرے گھر دے ویچ یتیم ہے تے وہ خوش ہے، جرے گھر دے ویچ کیا ہے یتیم ہے تے وہ خوش ہے، چنگا گھر ہے۔ سارے کو برا گھر ہوئے بھی جرے گھر دے ویچ یتیم ہے تے وہ تنگ ہے، وہ گھر کیا ہے برا ہے جرے گھر دے ویچ یتیم بچہ ہے تے وہ پریشان تے تنگ ہے، برا گھر ہے۔ یہ واسطے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم دے مال دے قریب نہ ونجو، کیا فرمائے یتیم دے مال دے قریب نہ ونجو، کیونکہ واسطے کہ مال میٹھی چیز ہے، مال کیا ہے میٹھی چیز ہے، اور تو حق مول دی محبت آوے سے یتیم دے مال دے وچ لقمہ کھا گن سے حرام دا چاری جہارے تک کوئی عبادت دا لذت عبادت کران دی، نماز پڑھان دی، ذکر اذکار کران دی، فرما توفیق کا مل سیا لذت مزہ کرنا۔ یتیم دے مال دے ہی واضح فرما قریب ناون، آمنہ دے لال فرمائے یتیم دے سر دے اتے شفقت دہا تو چارت، فرمایا ان دے سر دے اتے ہاتھ رکھے سے جتنا وال تیرے ہاتھ تلو آوے سے، اللہ فرمایا اتنا تیرے نام اعمال دے ویچے نیکیا لگ جو کیا پا یتیم کو تاکی دی، ہمسائے کو تاکی دی، ہمسایہ دا بہت بڑا خیر خواہ ہے، ہمسائے دے نال چنگا رویہ اختیار کرو، ورنہ کل قیامت والے جہانے اللہ دی نعمت تے جنت کو محروم تھی وے سو جنت دے ٹھیکیدار مالی دا کم پانی لاول، سبحان اللہ بھئی صدای سے دین دے بالی صدای چوکی دار اداس سے پریشان تھا نہ دے بیٹے میاں جنہیں پریشان ہوئے سبحان اللہ کو خوش بیٹے اونچا کو سبحان اللہ سبتیا کو سبحان اللہ اے مالی دا کم
پانی لاون اتے بھر بھر مشکا لاوے اگو میرے مولا دی مرضی پھل لاوے یا نہ لاوے یہ کہنا میاں اگو اللہ دی مرضی اسائی دین دے مالی مدرسے پڑھے سے توارے عشر تے زکاة دے ٹکر تے صدقے تے خیرات کھا تے اسا پڑھے ہیں اگر آج تو آپ کو حق کہہ رہے سن کل دسے سنا کل قیامت والے جاڑے توڑا حق تو سے مولوی دا گربان سے اگر مولوی سرے میٹھا تقریرہ کیتا نبی دی سیرت کو کون نہیں بنے دا نبی دی عظمت تے شان دا منکر پا ایمان ہے یعنی نبی دی عظمت تے شان کو نہیں بنے دا تا ایمان ہے بھی کہنا اللہ کو کتے تے سور دی موت دے ویجی دے دل دے ویج نبی دی قدر کہنی اے مالی دا کم پانی لاون اتے بر بر مشکا لاوے اگو میرے مولا دیا مرضی پھلاوے یا نہ لاوے اے ساڈا کم ہے قرآن سناون اگو کئی دی مرضی مننے یا نہ مننے دہائیں جہان یا ماریا ویسے جرا حد قرآن دی بننے اللہ نے حدود دائرہ تے لین بڑھائی ہے کہ نماز دے ہوتے فرض ہے پیمادہ حقوق ہے زکاة ہے عشر ہے 5 وقتی نماز ہے ہمسائے دا حق ہے اولاد دا حق ہے اولاد دے ہوتے پیمادہ حق ہے یہ سارے حقوقات دی لین دے قطار ہے فرمائی نہیں دی حقوق کی جب تک تو ساری آیت کہنا کرے سو وقت تک کامیاب کہنا کی سو اللہ میری بھی تواری حاضری اپنی بارگاہ دے قبول فرماویں اپنے مہمان خصوصی کاری اکرم صابر سے ماشاءاللہ قریب آگے میں جرا کچھ آکے توارے سامنے اللہ میرے واسطے توارے واسطے مرحومہ واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بڑھاویں اے قاری عبداللطیف بہترین سنا خان ہے آتے عالم دین بھی ہے ہتھے جی کنوں سڈے سے بہترین انداز دے اندر توارے سامنے کلام پڑھ سے سب حضرات دل کھولتے تعاون کرے سو جیتے انشاءاللہ قاری صاحب بھی آوے سے اللہ آپ سب کو دنیا آخرت دی فکر نصیب فرماویں سب حضرات دل کھولتے تعاون کرے سو اللہ برکت والا معاملہ فرمے سے ممال ہے